الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد عربی کا. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد. تمام حضرات ذوق شوق عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد تکریم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ضلع راجنپور کے علاقہ داجل کے ختم نبوت کے دیوانوں مستانوں پروانوں آج بروز جمعہ المبارک 2024 یکم مارچ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج میرا موضوع ختم نبوت ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اب ادھر سے رمضان المبارک برکتوں والے مہینے کی بھی آمد ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ آئے آپ نے اونچی سبحان اللہ ختم نبوت کا مجاہد بن کر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں، کیوں نہ وہ آخری پیغمبر ہو، کیوں نہ وہ آخری نبی ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک آخری نبی آخری پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام محمد و احمد ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد و احمد ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد و احمد ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو ساری کائنات کا سردار نبی ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، آخری نبی ہوگا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد و احمد ہوگا۔ حضرت جلیل القدر پیغمبر اللہ کے موسیٰ کلیم اپنی امت کو بتا رہے ہیں ایک آخری نبی ہوگا جس کا نام محمد و احمد ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں آخری نبی پیغمبر کا نام محمد و احمد ہوگا۔ جس کے ختم نبوت کی گواہی 1,24,000 انبیاء ختم نبوت کی گواہی دیں، جس کے ختم نبوت کی گواہی اللہ کا آسمان دے رہا ہو، جس کے ختم نبوت کی گواہی اللہ کی زمین دے رہی ہو، جس کے ختم نبوت کی گواہی 1,24,000 صحابہ کرام دے رہے ہوں، جس کے ختم نبوت کی گواہی پہاڑ دے رہے ہوں، جس کے ختم نبوت کی گواہی جنات دے رہے ہوں، جس کے ختم نبوت کی گواہی فرشتے دے رہے ہوں، جس کے ختم نبوت کی گواہی ساری کائنات دے، وہ ختم نبوت کا سردار جنبی ہے۔ حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، دین کے اندر آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دین کے اندر قابلیت شرط نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے ہیں، بڑے بڑے حسن والے آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں،
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دین کے اندر قابلیت شرط نہیں ہے، دین کے اندر قابلیت شرط ہے، جسے اللہ قبول کرتے ہیں دین کی ختم نبوت کی محافظت بھی وہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی 511 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام گرامی حضرت عماد الدین رحمت اللہ علیہ دمشق کے شہر موصل میں یہ پیدا ہوئے۔ اب یہ بادشاہ بھی زہد اور تقوی والا بادشاہ، تہجد گزار بادشاہ، رات کو سوئے، ان کی معمول تھا، ان کی عادت تھی، رات کو ذکر و عبادت مصلی پہ کرتے کرتے سو جایا کرتے ہیں۔ پچھلی رات کو کھڑے ہو کے مصلی پہ اللہ کے سامنے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا، سلطان محمود نور الدین زنگی، اللہ نے تجھے وقت کا بادشاہ بنایا، تیری بادشاہت میں کچھ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے اشارہ فرمایا۔ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ صبح کو اٹھے، رو رہے ہیں کہ کوئی ایسا ضرور واقعہ مدینے کے اندر پیش آیا ہے، کوئی ایسا المناک واقعہ ضرور ہے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیف دے رہا ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر کو ستا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اونچی سبحان اللہ ذرا کہہ دو۔ حضرت محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، تیاری فرماتے ہیں، اچانک اہل دمشق والے حیران ہو گئے، گھوڑوں پہ اوپر خچروں کے اوپر خورد و نوش کا سامان تیار کروا کے اچانک اہل دمشق بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اچانک سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تیاری کا حکم فرما رہے ہیں۔ حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ موصل دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک تقریباً 25 دن کی مسافت کا سفر ہے۔ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اتنا جلدی سے سفر کرتے ہیں، پہلے دن سے لے کر 16ویں دن تک مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں۔ نہ مدینہ والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بغیر کسی خبر کے مدینہ میں آ گئے، بغیر کسی خط کے مدینہ میں پہنچ گئے، بغیر کسی وجہ کے اچانک سلطان محمود نور الدین زنگی مدینے کے اندر پہنچ، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مدینہ کے جتنے بھی راستے تھے سب کو بند کروا دیا اور مدینے کے اندر اعلان کروا دیا، آج مدینے کے اندر دمشق اور موصل کے بادشاہ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی دعوت ہے، تمام مدینے والے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ کتنا خوش قسمت بادشاہ ہوگا جس کی دعوت بھی مدینے والے کھائیں، جس کی دعوت بھی مدینے والے کھائیں۔ کسی کی دعوت کوئی کھا رہا ہے، کسی کی دعوت کوئی کھا رہا ہے، سب اکٹھے ہو گئے مدینے والے۔ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی دعوت تیار ہو جاتی ہے۔ اب سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مجمع کی طرف نظر ماری، نظر گھما رہے ہیں اور ان کو وہ دو یا تین شخص نظر نہیں آتے جن کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھی صاحب میری دعوت پہ آگے کوئی رہتا تو نہیں ہے؟
اب کچھ لوگوں نے بتایا اے بادشاہ سلامت، پڑوس ہی میں کچھ 2-3 اللہ والے رہتے ہیں، وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب سلطان محمود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ پاک پیغمبر کے دشمن ہیں تو یہی ہیں۔ انہوں نے حکم دیا یار ان کو بھی بلاؤ۔ اب جو ہی ان کا آنا تھا، محمود نور الدین زنگی کا دیکھنا تھا وہی شکلیں جس کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا تھا، وہی بدبخت ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کو ستا رہے تھے۔ محمود نور الدین زنگی نے دیکھتے ہی ان کی غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے، آرڈر دیا کہ میری تلوار لے آؤ۔ سلطان محمود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ فلاں کمرے کے اندر، فلاں مکان کے اندر۔ سلطان محمود نور الدین زنگی ان کو لے کر جاتا ہے اور جا کر اس مکان کا محاصرہ کرتا ہے، اس مکان کو دیکھتا ہے۔ محمود نور الدین زنگی نے دیکھا جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، مسلح بچھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے نور الدین زنگی نے ان مسلح کو، ان جائے نمازوں کو اٹھا کر دیکھا جس کے نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی۔ سمجھ گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے روضے اطہر کی طرف یہ غار جا رہی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بدبخت اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، شیخین کے دشمن روضے رسول تک پہنچنے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ حصہ جسم مبارک کا بھی نظر آ گیا تھا۔ سلطان محمود نور الدین زنگی نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے جو نصرانی ہیں، بادشاہ ہے نصرانی، یا تو وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہر دور کے اندر عیسائی ہوں تب بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی ہوں تب بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ مرزائی قادیانی ہوں پھر بھی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، یہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں، پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بدبخت غلام احمد کا، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ آنکھ سے کانا تھا۔ آنکھ سے کیا تھا؟ کانا تھا۔ پیغمبر اللہ کے نبی سارے حسن والے، آمنہ کے لال کی بات ہی کیا پوچھنا، اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ ختم نبوت، سارے پیغمبر بے مثال ہیں، آمنہ کے لال کے بے مثالی میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے پیغمبر حسن والے، آمنہ کے لال کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی بے عیب ہوتے ہیں، نبی بے عیب ہوتے ہیں، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ہمارا، میرا اور میرا مشایخ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، نبی سارے بے عیب ہوتے ہیں، نبی سارے، اونچی بولو ذرا، بے عیب ہوتے ہیں۔ اور یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی آنکھ سے کانا تھا، آنکھ سے کانا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی کا خمیر اللہ رب العزت جہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں اس کی وفات ہوتی ہے، وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال کے صدقے، قربان جاؤں آمنہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت والے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا خمیر
جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کا روضہ اطہر ہے، یہاں امت عائشہ الصدیقہ کا گھر تھا. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر کی وہاں وفات ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر کا وہاں وصال ہوا. مسئلہ چلا کہ پاک پیغمبر کو آیا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کو جنت المعلا میں دفن کیا جائے. سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، تمام صحابہ نے کہا کہ جس جگہ پاک پیغمبر کی وفات ہوتی ہے، جائے وفات ہوتی ہے، جس پیغمبر کا جہاں وصال ہوتا ہے، وہاں پاک پیغمبر اللہ کا پیغمبر وہاں مدفون ہوتا ہے. اور اس بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی کی جہاں وفات ہوئی، جہاں یہ مردار ہوا، جہاں یہ مرا ہے، جہاں یہ جہنم رسید ہوا، وہ بیت الخلا، وہ لیٹرین میں یہ بدبخت مرا ہے. کہاں مرا ہے؟ کیا جو لیٹرین میں مرے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اونچی کہہ دو وہ نہیں ہو سکتا. ہمارا پیغمبر سرتاج الانبیاء ہے، ہمارا پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے، ہمارا پیغمبر خاتم النبیین ہے، ہمارا پیغمبر ختم نبوت کا اللہ پاک رب کائنات نے آمنہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد، اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے اس نعرے کا آپ نے ختم نبوت کا مجاہد بن کر اس نعرے کا جواب دینا ہے. تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر. یاد رکھنا، اگر ختم نبوت ہے، اگر ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، آپ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں صوبہ پنجاب میں، آپ لوگ جانے والے، صوبہ سندھ کے اندر بھی آپ لوگ جانے والے، صوبہ سرحد کے اندر بھی پھرنے والے آپ لوگ ہیں، صوبہ بلوچستان والے، صوبہ بلوچستان کے اندر بھی آپ لوگ گھومنے والے ہو. یاد رکھنا، تمہیں یہ بدبخت لوگ ملیں گے، تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے، تمہارے اوپر محنت کریں گے، تمہارے اوپر کوشش کریں گے، لیکن ان کے دھوکے میں نہ آنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا. اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی کا ایک صحابی جو پاک پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما ہے، اونچی کو ذرا سبحان اللہ، جسے آج تاریخ، جسے آج دنیا عمر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جو 1450 سال گزرنے کے بعد جس کے نام سے آج کفر لرزتا ہے، کانپتا ہے، اسے عمر کہتے ہیں. کون عمر؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرا صحابی میرا عمر جس راستے سے، جس گلی سے تو گزرتا ہے، وہ راستہ شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمر میں تیرے اندر نبوت والی خوبیاں دیکھتا ہوں. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. تیرے اندر نبوت والی خوبیاں میں دیکھ رہا ہوں. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. اگر نبی ہوتا بھی تب بھی عمر کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ عمر کی باری تھی. اب جو
ان کے دھوکے میں آئے ان کا ایمان برباد ہوا، جو ان کے دھوکے میں آئے ان کی قبر حشر خراب ہوئی، جو ان کے دھوکے میں آئے ان کی جنت بھی خراب ہوئی، اور سیدھے یہ بدبخت جہنم میں گئے، یہ سیدھے جہنم میں گئے۔ ختم نبوت ہی تو ہے عقیدہ، ختم نبوت ہی کے صدقے مجھے کلمہ ملا ہے، ختم نبوت کے صدقے مجھے قرآن ملا ہے، ختم نبوت کے صدقے مجھے پاک پیغمبر کی شریعت ملی ہے، ختم نبوت کے صدقے مجھے قرآن کا مدرسہ ملا ہے، ختم نبوت کے صدقے مجھے مسجد ملی ہے، ختم نبوت کے صدقے مجھے رب کائنات کی پہچان ہوئی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی ہے یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اس لیے میرے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے، ختم نبوت ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ختم نبوت نہیں ہے، اگر ختم نبوت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جو بھی جہاں بھی پہنچ جا، جہاں بھی چلا جا، ختم نبوت کے بغیر تو ادھورا ہے، ختم نبوت کے بغیر تو ادھورا ہے۔ اس لیے اللہ نے بڑے عجیب انداز میں ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ اونچی کہہ دو ذرا، اللہ کا قرآن آپ کو سنا دوں۔ جن کو اللہ کا قرآن مزہ دیتا ہے وہی اونچی کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کے اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے لفظ کو بیان فرمایا، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جانتے تھے، اللہ کے علم میں تھا۔ جیسا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میری امت کے اندر 30 دجال ایسے آئیں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بدبخت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلا مجاہد بھی، ختم نبوت کا مجاہد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی سیدنا صدیق اکبر، ختم نبوت کا مجاہد بھی سیدنا صدیق اکبر، اور سب سے پہلے قرآن کا حافظ بننے والا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر اس بدبخت کو جہنم رسید کیا۔ اور ایک اہم مسئلہ، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، وہ کہتا ہے آگے سے آدمی دلیل مانگے گا، چلو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یار، آج 7واں سپارہ 10واں سپارہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، تو آج آپ ہی تراویح پڑھا دیں، ہم آپ ہی کا قرآن سنیں گے۔ اب وہ اس نے سپارہ سنا دیا، تراویح پڑھا دی، ہم مان گئے کہ یہ کیا ہے، ہم مان گئے کہ یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، خیال کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، انہوں نے بڑے آسان انداز میں فرمایا کہ جو بدبخت جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، خبردار اس سے نبی ہونے کی دلیل بھی نہ مانگنا، ورنہ کفر کے اندر چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اب دجال، قرب قیامت جو دجال آئے گا، اللہ کے پیغمبر نے
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت بھی ہوگی. جنت وہ نہیں ہوگی جو اللہ کی جنت ہے. اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی. جہنم وہ نہیں ہوگی جو ساری کائنات کے رب العالمین کی جہنم ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے اختیارات دیے ہوں گے. ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب کتنے جادوگر ہیں جادو کے ذریعے اپنے وہ کرتب دکھاتے ہیں، اپنے وہ تماشے دکھاتے ہیں. کیا آیا اگر وہ اپنے کرتب سے، اپنے جادو سے تمہیں کوئی ایسی دلیل دے بھی دے، جھوٹی دلیل دے بھی دے، جس چیز کا تم نے مطالبہ کیا ہے، اگر وہ کام تمہارے سامنے اپنے جادو سے کر دے، کیا وہ نبی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے جو تمہارے سامنے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تم کہہ دو کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے. اگر ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے سجایا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے سر کے اوپر سجا دیا ہے. قیامت تک اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور قیامت، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ایک شہادت والی اور ایک بیچ والی انگلی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت کا ہاتھین اسی طرح ہے، یعنی کہ میرے ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، ملی ہوئی ہیں، یعنی کہ میں آخری نبی ہوں. اب اگر آئے گی تو وہ قیامت ہی آئے گی. کیا آئے گی؟ قیامت ہی آئے گی. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائے. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں. بارش کے قطرات گرتے ہیں، یا یوں سمجھیں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح والا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تسبیح کے مڑکے ایک دوسرے یکے بعد دیگرے مسلسل گرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ایسے ہی تمہارے اوپر فتنے گریں گے، فتنے آئیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، یا ان فتنوں سے بچنے کی کوئی چیز ہمیں بتا دیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.